عدنان واپس فلیٹ پہ آ گیا تھا۔ اب طبیعت کافی بہتر تھی۔ چندہ روز صبح شام پریزی کھانا بنا کے اس کے پاس لے جاتی تھی اور وہ خود بھی بہت فکر مند رہتی تھی۔ عدنان کے لیے ایک نیا رشتہ جوڑ بیٹھی تھی۔ اس نے خوابوں کو اس کے نام جو کر دیا تھا، آرزوؤں کو مربوط کر دیا تھا اس سے۔ آرزوئیں جو صرف امیروں کی، پڑھے لکھے باشعور لوگوں کی نہیں ہوتی، غریبوں، ان پڑھ لوگوں کی بھی ہوتی ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ غریب لوگ امیروں کی طرح ان آرزوؤں کو پورا نہیں کر سکتے۔ ان کو پورا کرنے کی خاطر اللہ کی کائنات توڑ پھوڑ نہیں سکتے۔ بس پل پل آرزوؤں کی مکڑی ذہن میں ایک جال سا بنتی رہتی ہے۔ وہ عدنان کا دوپہر کا کھانا لے آئی تھی، چکن سوپ، کالی مرچ میں پکا قیمہ پالک اور کھچڑی۔ وہ ٹرے میں اس کے سامنے رکھ کر پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عدنان اٹھا، باتھ روم سے ہاتھ دھو کر آیا اور چندہ کی جانب دیکھا۔ سجل کے اترے ہوئے کپڑوں میں سانولی سی رنگت، دبلا پتلا وجود۔ سنا ہے تم نے مجھے خون دیا تھا اپنا، وہ تولیے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عجیب سوال تھا، وہ بھلا کیا کہتی؟ یوں بھی بات کرنے کا طریقہ اس کے پاس کہاں تھا؟ اس نے گردن اثبات میں ہلائی۔ پھر تو میرا تم سے خون کا رشتہ بن گیا ہے نا؟ اس نے مسکرا کے کہا۔ وہ پھر چپ رہی۔ کسی نے کہا تھا تمہیں خون دینے کے لیے؟ وہ عجیب لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ سوالیہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھے گئی۔ سجل نے کہا تھا، وہ پھر پوچھ بیٹھا۔ چندہ نے زور سے نفی میں گردن ہلائی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا آپ کی زندگی بچانے کے لیے خون کی بوتل لگنا ضروری ہے۔ میں کھانا لے کر ہسپتال آئی تھی، سبھی کے ساتھ میں نے بھی چیک کرایا خون۔ پھر جب میں جانے لگی تو مجھے عثمان بھائی نے روک لیا۔ کہنے لگے وہ میچ ہو گیا ہے تمہارا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ذہن پہ زور ڈالنے لگی۔ بلڈ گروپ۔ عدنان نے کہا، ہاں جی وہی۔ بس پھر وہ بوتل خون نکالا ڈاکٹر نے۔ وہ معصومیت سے بولی، تم نے مجھے خون کیوں دیا؟ سوال پہ سوال آ رہا تھا عدنان کی طرف سے۔ اب کیا جواب دوں؟ وہ سوچتی رہی۔ بولو، وہ منتظر تھا۔ میں چاہتی تھی کہ آپ بچ جاؤ، آپ مر جاتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ وہ گھبرا کے بولی، کیوں؟ میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ وہ سوپ پیتے ہوئے بڑے اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ چندہ حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگی۔ اس سوال کا جواب واقعی اس کے پاس نہ تھا۔ تم نے صوبان شاہ کو دیکھا ہے؟ سجل کے منگیتر کو۔ ایک اور سوال، تم تو حویلی میں رہتی آئی ہو نا، کیسا ہے صوبان شاہ؟ مجھ سے زیادہ اچھا ہے۔ اس کے سوال پہ وہ خاموش تھی۔ یوں تو بڑ بڑ ہمیشہ بولتی ہو، میں پوچھ رہا ہوں تو منہ پہ تالا لگ گیا ہے۔ بتاؤ صوبان شاہ کو جانتی ہو؟ وہ سختی سے ڈانٹنے لگا۔ دل کی دھڑکن منتشر سی ہونے لگی۔ دیکھا ہے جی، کتنی بار دیکھا ہے، مگر ہمیں نہیں پتا وہ کیسا ہے۔ ہماری آنکھوں کو تو وہ بالکل بھی نہیں بھاتا۔ وہ گھبرا کے بولی تھی۔ اور تمہاری سجل باجی کی آنکھوں کو؟ وہ اسی سختی سے بولا۔ ہمیں نہیں پتا، وہ فوراً بولی۔ تمہیں پتا ہے، وہ رازدار بناتی ہے آئی ہے تمہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر اس کی شادی زبردستی ہوئی ہے تو مجھے بتا دو، اسے حویلی سے نہ اٹھوا لوں تو میرا نام بھی عدنان نہیں۔ ایسی کی تیسی کیا کر لیں گے سید زادے مجھے؟ وہ غصے سے بولا۔ آپ نہیں جانتے حویلی والوں کو جی، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ بندوقیں، کلہاڑیاں ان کے لیے کھلونوں کی طرح ہیں۔ وہ انسانوں کا شکار بھی جانوروں کی طرح کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالو۔ چندہ کے چہرے پہ گھبراہٹ واضح تھی۔ بندوقیں، کلہاڑیاں ہونا، قبرستان نہ بنا دیا سادات حویلی کے آنگن کو تو میرا نام بدل دینا۔ لے جاؤ اپنا یہ کھانا۔ عدنان نے غصے سے کھانے کی ٹرے پرے سرکائی۔ چندہ گھبراہٹ کے مارے ٹرے اٹھا کے جانے کے لیے اٹھی۔ آنکھیں آنسوؤں کے بوجھ سے ٹوٹ رہی تھیں۔ دل پہ ایک قیامت بن گیا تھا۔ عدنان کا کرخت لہجہ۔ ابھی چندہ عدنان کے فلیٹ سے نکل کے رضیہ آنٹی کے فلیٹ کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ صوبان شاہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پاؤں میں کپکپاہٹ سی آ گئی۔ ذہن سناٹے میں آ گیا۔ ہاتھوں میں پکڑی ٹرے میں لمحہ بھر کو لرزش سی آئی۔ سفید رنگت کے کلف زدہ شلوار قمیض میں ملبوس، ہاتھ میں موبائل فون پکڑے صوبان شاہ غصے کے عالم میں رضیہ آنٹی کے فلیٹ سے نکل رہا تھا۔ چندہ ذرا سی ستون کے اوٹ میں ہو گئی تاکہ صوبان شاہ اسے دیکھ نہ پائے، لیکن صوبان شاہ اس وقت ارد گرد کے ماحول سے بے خبر، بے رحمی سے زمین کو رونتا سیڑھیاں اتر گیا۔ چندہ نے کچھ دیر انتظار کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ جا چکا ہوگا تو وہ تیز رفتاری سے فلیٹ کے اندر چلی گئی۔ جلدی سے ٹرے کچن میں رکھے اور سجل کے کمرے کے اندر آ گئی۔
سجل بستر پہ لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ چندا فوراً اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ سجل باجی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ابھی میں نے سبحان شاہ کو فلیٹ سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، چندا نے کہا۔ آیا تھا وہ یہاں؟ سجل نے آنسو خشک کیا اور بیڈ پہ اٹھ کر ٹیک لگا لی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ چندا بولی۔ میں اس سے نہیں ملی چندا، میں نے کہلوا بھیجا کہ میں اس سے نہیں ملنا چاہتی، سجل نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ پھر چندا گھبرائی۔ پھر کیا؟ وہ یہاں سے چلا گیا یہ کہہ کر بہت جلد اس کی میری ملاقات حویلی میں ہوگی اور ملاقات کی نوعیت مختلف ہوگی، سجل نے اسے بتایا۔ چندا تھکے وجود کے ساتھ کارپیٹ پہ بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اب وہ کیا کرے گا باجی، چندا پریشان تھی۔ مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں ہے چندا، میرے دل سے ہر ڈر ختم ہو چکا ہے اب، سجل نے کہا۔ عدنان کو کھانا کھلا آئیں تم؟ سجل کے سوال پہ ایک بار پھر چندا کے ذہن میں عدنان کا کرخت لہجہ آ گیا تھا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ سجل نے اس کی نم آنکھیں دیکھ کر کہا۔ انہوں نے کھانا نہیں کھایا، غصے سے کھانے کو پرے کیا، وہ بہت خفا ہیں آپ سے باجی، چندا نے بتایا۔ سجل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ساری دنیا خفا ہے مجھ سے چندا، پوری کائنات، شاید میرا رب بھی خفا ہے مجھ سے، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ رب سونا تو کسی سے خفا نہیں ہوتا باجی، چندا نے کہا۔ ٹھیک کہتی ہے تو، مگر یہ محبت اس میں جدائی کیوں ہے؟ سجل کا لہجہ اداس تھا۔ محبت؟ چندا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ دو الگ الگ انسانوں کے دل میں ایک ہی شخص کا تصور سر اٹھائے کھڑا تھا۔ مالک نوکر، امیری غریبی، تعلیم، شخصیت اور ہر طرح کے فرق کو مٹا کے برابر طور پر عشق دونوں کے وجود پہ رقصاں تھا۔ چندا کی آنکھوں میں بدستور نمی جھلملا رہی تھی، بے کس محبت کا خاموش آنسو، عشق لا حاصل کا دل کے اندر ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ چندا تمہیں آج کل کیا ہو گیا ہے؟ ہر وقت اداس رہتی ہو، کپڑے دھوتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے اداس سے کوئی گنگناتی ہوئی دیر تک بالکنی میں کھڑی ہو کے آسمان کو دیکھتی رہتی ہو، تمہیں کون سا آسیب لگ گیا ہے؟ سجل کے سوالوں پہ چندا کو حیرانی ہوئی۔ اس نے ماں سے سنا تھا عشق اور مجھ چھپائے نہیں چھپتے، اور یقیناً سنا تھا، ٹھیک سنا تھا۔ مجھے کیا ہونا ہے باجی؟ مجھے تو ہر وقت آپ کی فکر لگی رہتی ہے، چندا مکری۔ اچھا کوئی گیت مجھے بھی سنا، ان گیتوں میں سے جو تو اپنی تنہائی میں گنگناتی ہے، سجل نے فرمائش کی اور اٹھ کے کھڑکی کے میں آ گئی۔ گرمی کی جھلستی دوپہر تھی، کھڑکی سے عشق پیچا کی بیل لپٹی ہوئی تھی، عجیب اداس سا ماحول تھا، اور باہر کی طرح دل کا ماحول بھی اداس تھا، دل سے بھی کبھی کسی عشق پیچا کی بیل لپٹ گئی تھی۔ چندا گنگنانے لگی۔ فراق کا درد دل میں چھید کر ڈالتا ہے میرے سجن، تو میرا اور امتحان نہ لے، میرے نازک سے دل میں اتنی سخت نہیں کہ وہ تیری بے رخی سہ سکے، میرا عشق فنا ہو جائے گا میرے سجن، میرا جسم فنا ہو جائے گا۔ چندا جو بول گا رہی تھی اس کا مطلب یہی تھا، وہ کوئی پہاڑی اند کا نہ تھا، نہ جانے چندا نے کہاں سے سیکھا تھا، اندر اور باہر کی اداس فضا کے اوپر چندا کے گیت چھا رہے تھے، وہ کوئی گانے والی نہ تھی، اس کے پاس سر اور لے کا کوئی علم نہ تھا، پھر اس کے گلے میں اتنی مٹھاس، اتنا درد، اتنا کرب کہاں سے آ گیا تھا کہ اس کا ہر بول سجل کے دل میں ایک گہری ٹھیس پہنچا رہا تھا۔ کیا تھا اس معمولی لڑکی کے غیر معمولی گیت میں کہ سارا عالم درد سے بوجھل محسوس ہو رہا تھا؟ سجل کھڑکی میں کھڑی دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ چندا اپنے دل کا درد اپنے گیت میں منتقل کرتی گاتی رہی۔ عشق پیچا کی بیل دونوں کے دل جکڑ چکی تھیں، دونوں بے بس تھیں، دونوں تنہا تھیں۔ چندا کا روم روم پکار رہا تھا، میرے سجن، میرے سجن، فراق کا درد میرے دل میں چھید کر ڈالتا ہے، میرا عشق فنا ہو جائے گا۔ بابا جان بس میں کچھ نہیں جانتا، مجھے اسی مہینے شادی کرنی ہے، آپ تایا سائیں سے کچھ بھی کہہ کر ان کی صاحبزادی کو حویلی بلائیں اور میری شادی کروائیں۔ سبحان شاہ غصے کے عالم میں بولا تھا۔ لیکن سبحان، تمہارے تایا نے 6 ماہ کا عرصہ تیاری کے لیے مختص کرنے کا کہا تھا، شفقت شاہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں کر سکتا میں 6 ماہ تک انتظار، بابا جان نہیں سہ سکتا، اور بے عزتی سمجھتی کیا ہے،
تایا سائیں کی صاحبزادی خود کو، میں اس کو حسن کے خراج کے لیے تاج محل کھڑا کروں، کتنا غرور ہے اس میں۔ سبحان شاہ خود چل کر اس سے ملنے گیا تھا۔ کیا تھا اگر 2 منٹ اپنے ہونے والے شوہر سے مل لیتی، مگر اس نے کہلوا دیا کہ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ سبحان نے کہا، بیٹا ہو سکتا ہے یہ ایک لڑکی کا فطری گریز ہو نو بہتری گریز فطری گریز، یونیورسٹی میں ایم اے کرنے والی لڑکی کے پاس فطری گریز۔ آپ کو پتہ ہے بابا جان، وہ جس گروپ کے سب سے زیادہ قریب تھی، اس گروپ میں 3 لڑکے تھے۔ بڑے ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے، آزادی بھرا ماحول، ماں باپ کی روک ٹوک کے بغیر باہر گھومنا رہنا، لڑکیاں کیا کیا کچھ کر لیتی ہیں اس ماحول میں، آپ کہتے ہیں فطری گریز ہے اسے؟ سبحان شاہ نے نفرت سے کہا، وہ مغرور ہے بابا جان، حسن پہ ناز ہے اسے، بڑا مٹی میں ملانا چاہتا ہے سبحان شاہ اس کے غرور کو، ایک ہی رات میں اس کے غرور کے سارے علم گرا دینا چاہتا ہے سبحان شاہ۔ سبحان، تمہارے ارادوں سے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم جانتے ہو کہ شادی کے بعد بھی اسے ہی حویلی میں رہنا ہے، جہاں اس کا باپ بھی ہوگا، اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دینا، شفقت شاہ نے کہا۔ سبحان شاہ ایک پرزور قہقہے کے ساتھ ہنسا، اس کی ہنسی دیر تک ماحول پہ چھائی رہی۔ بابا جان، ساری عمر آپ شاہ نواز سے دبتے آئے، دولت پہ، زمینوں پہ، حویلی پہ قبضہ کرتا آیا اور آپ چپ چاپ اس کا منہ دیکھتے آئے۔ اب جب آپ کی حکمرانی کا وقت آیا ہے تو آپ مجھے روک رہے ہیں۔ نہیں بابا جان، مجھے مت روکیں۔ سبحان شاہ جانتا ہے کہ چڑیا کو کون سی گولی مار سکتی ہے اور کون سی فقط اسے نیم جان بنا سکتی ہے۔ چڑیا کو مارنا نہیں، اسے نیم جان رکھنا ہے۔ عقاب کو غرض فقط فاختہ پکڑنے سے ہے۔ سبحان شاہ کی آنکھوں میں مکاری جھانکی تھی۔ آپ تایا سائیں سے کہہ دیں کہ سبحان شاہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، جلد سے جلد اپنی بیٹی کی رخصتی کر دیں، ورنہ شادی میں 5-6 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ سبحان شاہ نے ایک بہانہ تلاش کرایا تھا، یار تو تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ سبحان باپ نے بھی عیاری سے مسکراتے ہوئے بیٹے کو دیکھا تھا، دونوں ایک دوسرے کے ارادے سمجھ گئے تھے، بس اب ان ارادوں کا لاہ عمل طے کرنا تھا۔ تینوں بڑا پیار دے رہی تھی خالہ جان، یار اتفاق سے میں نے سارے پیسے خالہ جان نوں دے چھڈے، بڑا خوش ہوئیں یار، کہنے لگیں خدا کا شکر ہے میرا پتر کسی روزگار تے لگا، تمہاری بہن کے لیے جو کپڑے شپڑے بھیجے تھے نا تو نے، وہ دیکھ کے خالہ جان بڑا خوش ہوئیں۔ میں پورے 3 گھنٹے تیرے گھر بیٹھا رہا، خالہ جان نے ککڑ شکڑ پکا کے مینوں کھلائے، اور ہاں اب خالو بھی تجھ سے ناراض نہیں۔ اتفاق سے نیازی نے چائے پیتے پیتے ساری تفصیل بتائی۔ خالو؟ کون خالو؟ دانیال سوچ میں پڑ گیا۔ تیرا پیو، اور کون؟ اتفاق سے تیری ماں، میری خالہ نے تیرا ابا کیا لگے گا میرا؟ نیازی کو غصہ آ گیا۔ دانیال مسکرا دیا، یار رشتے ناتے بھی پیسوں کے ہو کے رہ گئے ہیں، پیسے بھیجو تو ساری ناراضی برازی ختم ہو جاتی ہے۔ اے گل نہیں یار، اصل میں خالو کو یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ ان کا بیٹا صحیح کام کر کے پیسے کما رہا ہے۔ پوچھ رہے تھے کہ کہیں دانیال میراثیوں کی طرح ناچ گا کے تو پیسے نہیں کما رہا، تو میں نے کہا او نہیں جی خالو جان، اپنا دانی بڑا افسر بن گیا ہے۔ پہلے تو 1.5 مہینہ ملا منظور کی دکان پہ کھڑا رہا، پھر اسے کوئی اچھی نوکری مل گئی اس کی تعلیم کے مطابق۔ نیازی نے پلیٹ میں رکھے آخری بسکٹ بھی اپنا ہی حق سمجھا اور اٹھا لیا۔ یار مولوی منظور کے ذکر سے یاد آیا، میں سوچ رہا ہوں کہ مولوی صاحب کو کچھ رقم وغیرہ دے آؤں، آخر کار اتنے دن انہوں نے ہمیں اپنے گھر رکھا، اور انہیں کوئی اور لڑکا بھی ڈھونڈ دوں دکان چلانے کے لیے۔ دانیال نے کہا، بالکل ٹھیک، تے نال ایک کڑی بھی لب دے، ملا منظور کا نکاح بھی پڑھوا دے۔ پتہ نہیں یار دانی، کیا تیرے سر پہ احسان کا بھوت چڑھ گیا ہے؟ اس طرح کے احسان کوئی یاد نہیں رکھتا میرے یار، تو خواہ مخواہ اتنا نہ سوچا کر، اور جو رقم ملا منظور کو دینے کی سوچ رہا ہے وہ مجھے دے دے۔ 6 ماہ سے ایک ہی پینٹ، ایک ہی جرابیں اور ایک ہی بنیان پہنے پھر رہا ہوں، میں خود اپنے گریبان کے نزدیک جانے سے گھبرانے لگا ہوں، سوچتا ہوں جینس دھوؤں گا تو جب تک یہ سوکھے گی تو میں کیا پہنوں گا۔ اپنے جملے کے اختتام پر نیازی دانت نکال کے ہنس رہا تھا۔ بادشاہو، صدقہ خیرات بھی کیا کرو ہم جیسے ننگے بھوکوں کے لیے۔ نیازی کی بات پہ دانیال اپنی مسکراہٹ نہ روک پایا اور سنا، کیسی ہے
اپنی میڈم جی ضد شد زیادہ تو نہیں کرتی؟ اتفاق سے نیازی نے آنکھ دبائی۔ شرم کر نیازی، انسان بن جا، تیرے داخلے کا کام میں نے ایک بندے کے ذمے لگایا ہے، فیس وغیرہ کا انتظام بھی ہو جائے گا اور نئے کپڑے بھی بنوا دوں گا۔ یہ لے، یہ 3,000 مولوی صاحب کو دے دینا، میں صبح آؤں گا اور خود ان سے ملوں گا۔ چل ابھی مجھے شارق صاحب کے کام سے جانا ہے، تمہیں بھی چھوڑ دوں گا۔ دانیال اٹھا اور نیازی نے چائے کا دوسرا کپ جلدی ختم کیا اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ کار برج میں پہنچی ہی تھی کہ اوپر ٹیرس سے منال کی آواز آئی، اے والی وال، کہاں جا رہے ہو؟ وہ بے ساختہ پن سے بولی، شارق صاحب کے کام سے۔ وہ اوپر دیکھ کے بولا، اپنی گرل فرینڈ کو ساتھ لے جا رہے ہو؟ منال کے کہنے پہ نیازی ہنس دیا۔ جی آپ کو کوئی اعتراض؟ دانیال نے کہا، نہیں اعتراض کوئی نہیں، مجھے یہ چیزیں منگوانی تھیں، لے آنا۔ منال نے ایک لسٹ ہوا میں لہرائی۔ رمضان کے ہاتھ بھجوا دیں؟ دانیال نے کہا، اس کو ضرور انوالو کرنا ہے، میں ابھی دیتی ہوں تمہیں۔ منال نے یہ کہہ کر اپنے بالوں سے کلپ نکالا۔ اس کے خوبصورت بال کلپ سے آزاد ہو گئے اور ہوا میں لہرانے لگے۔ منال نے وہ لسٹ والا کاغذ کلپ میں لپیٹ کے نیچے پھینکا اور دانیال نے کیچ کر لیا۔ گڈ فیلڈنگ، منال نے تالی بجائی۔ دانیال نے گاڑی کھولی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نیازی بھی فرنٹ سیٹ پر بڑے حق سے براجمان ہو گیا۔ بڑے وکھرے انداز پائے ہیں اس کڑی نے، نیازی نے کہا۔ یہی وکھرے انداز ہی تو دل لوٹ لیتے ہیں، دانیال نے خود کلامی کی۔ ویسے ایک بار ٹکرانے سے تیری کیا موجیں بن گئی ہیں یار؟ اتفاق سے بنگلہ، شاندار گاڑی، پیسے اور یہ وکھرے انداز، موجاں ہی موجاں۔ نیازی مسکرایا۔ دانیال کا ذہن ابھی تک اس کے کلپ سے آزاد ہوئے بالوں پہ تھا۔ نیازی کو مولوی صاحب کے گھر کے نزدیک اتار کے دانیال بازار آ گیا۔ دانیال کے لیے کچھ کپڑے خریدنے تھے، منال کی چیزیں۔ اس نے لسٹ کھول کے دیکھی، عجیب چیزیں منگوائی تھیں اس نے، ایک آٹوگراف بک، ایک رجسٹر، 2 خالی ویڈیو کیسٹ، ایک فوٹو فریم۔ بھلا ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سی روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کو منگوانے کا کیا فائدہ؟ بھلا آپ عجیب پاگل لڑکی ہے، اس کی ہر ادا، ہر حرکت، ہر بات کتنی مختلف ہوتی ہے، لگتی ہے جیسے یہ اس دنیا کی باسی نہ ہو، ڈور کہیں تاروں کی چھاؤں سے آئی ہو، گھٹاؤں کی جھالروں کے پار سے دور کسی چاند نگر کی مخلوق ہو، کوئی پری زاد، کوئی چھلاوا۔ دانیال کے ذہن پہ اس کے وہ ہواؤں میں لہراتے بال آ گئے جو اس نے چھوٹے سے سنہرے کلپ سے آزاد کیے تھے، اور آزادی پاتے ہی وہ جھوم اٹھے تھے، خوشی سے ہوا میں پھیل رہے تھے۔ سیاہ گھنے ریشمی بال، ان کی چھاؤں کا گداز تصور دانیال کے تخیل پہ چھا رہا تھا۔ وہ ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ یہ خواتین کی جیولری کی دکان تھی۔ اس کو معلوم نہ تھا کہ کسی بھی لڑکی کے لیے کسی طرح کا تحفہ لینا چاہیے، اور لڑکی بھی منال جیسی بے حد اسپیشل۔ ایک خوبصورت سی جھمکوں کی جوڑی بڑی تھی، کٹوروں والے نگ لگے جھمکے۔ دانیال نے تصور کیا، لہراتی جادوئی زلفیں اور ان کے درمیان ستاروں کی طرح چمکتے جھمکے کتنے اچھے لگیں گے منال کے کانوں میں یہ جھمکے۔ اس نے وہ جھمکے خرید لیے اور چھوٹے سے جھمکوں کا لفافہ جیب میں ڈال لیا۔ اس نے اور بھی کچھ خریدنا تھا۔ دوسرا پیپر سبھی نے پریشانی کے عالم میں دیا تھا۔ عدنان اور سجل کی پریشانی میں اگلے 2 پیپر ایک دن کے گیپ کے بعد تھے، تو بہرحال اپنے اپنے روشن مستقبل کے لیے ان کو کچھ دنوں کے لیے عدنان اور سجل کے قصے کو فراموش کرنا پڑتا اور اپنے ایگزام دینے پڑتے۔ عثمان نے کسی طرح عدنان کو بھی پیپر دینے پہ آمادہ کر لیا، سو اس دوسرے پیپر میں عدنان بھی شامل تھا۔ دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے عثمان نے کتاب سے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ دونوں یونیورسٹی کا احاطہ سے پلانگ آئے تھے۔ یار عثمان، میں سجل کے ویلی جانا چاہتا ہوں۔ عدنان کی بات پہ عثمان کو کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی۔ وہ عشق لا حاصل کی ان گلیوں میں بھٹک گیا تھا کہ جہاں کوئی قدم انوکھا نہیں ہوتا، کوئی بات بری نہیں ہوتی، سروں پہ کفن بندھے ہوتے ہیں اور پاؤں کانچ کے ڈھیروں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ تپتے کوئلوں میں جلتی سیخیں آنکھوں میں چپ چپ کے بینائی چھین لیتی ہیں۔ شہر محبت کے سبھی باسی اندھے ہوتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے موت نہیں آئی تو حویلی والوں سے مانگنے جائے گا، عثمان نے طنز کیا تھا۔ پہلے ہی کہتا تھا میں کہ یہ عشق لا حاصل ہے، یہ تب بھی تھا اور اب بھی ہے۔
کیوں اس کے اصول کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ اپنی تعلیم مکمل کر کے کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لے اور گھر بسا لے۔ ایک بوڑھی ماں ہے، 3 بہنیں ہیں، ایک بڑا بھائی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کا ہی کچھ خیال کر لے۔ عثمان نے اسے سمجھایا۔ دل نہیں مانتا یار، نارمل دل تو ہے ہی نہیں میرا۔ دل کہتا ہے فقط ایک آخری کوشش کر کے دیکھ لے۔ یہ متاع حیات جیسی لڑکی اتنی آسانی سے کھونے کو دل نہیں کرتا۔ او نو، متاع حیات، جانتے ہو تمہارے جیسے کیسز کا نتیجہ 80% کا نکلتا ہے۔ عمر کا سب سے ضروری حصہ لڑکے جس متاع حیات کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، 100 ریاستیں کاٹتے ہیں، کئی سال کا بنواس لیتے ہیں، وہی لڑکی جب اپنے گھر میں اپنے کمرے میں آ جاتی ہے تو بہت بے وقت، بہت معمولی لگتی ہے۔ جہاں آپ سارا دن اس متاع حیات کی ضرورتوں اور اس کے بچوں کے لیے خواریاں کرتے ہو تو وہ گوہر یکتا بھی بہت معمولی لگتا ہے۔ وہ آپ ہی کے بستر کے ایک حصے میں پڑا ہوتا ہے مگر آپ کو نظر نہیں آتا۔ عثمان نے سخت لہجے میں کہا، پھر تمہارا بھی صبا کے متعلق یہی خیال ہوگا۔ عدنان نے جوابی وار کیا، اب صبا کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ بات تمہاری اور سجل کی ہو رہی ہے۔ عثمان غصے ہوا، اپنی طرف بات آئے تو کتنے کانشیس ہو جاتے ہو۔ محبت صرف تم نے نہیں کی یار میرے، بس خوش قسمت تو ہے، ہم نہیں کہ تیرا گوہر یکتا تمہارا ہی ہے اور وہ تمہیں پانے کے لیے آخری حد تک پاس جا سکتا ہے، کیا سمجھے؟ عدنان نے کہا، تم سے تو بات کرنا ہی مشکل ہے۔ عثمان جھنجھلایا۔ عدنان مسکرایا۔ حمزہ توقیر کئی دنوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ الن صبح اس کے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا، گھر سے کالج تک، کالج سے گھر تک۔ وہ سارا دن اس کے پیچھے اپنی گاڑی دوڑاتا۔ اس نے پتہ چلا لیا تھا کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کے گھر میں کتنے افراد ہیں، اور یہ سن کر کہ ان کے گھر کوئی مرد نہیں، وہ اور بھی شیر بن گیا تھا۔ انپسات بھی جان چکی تھی کہ سرخ رنگ کی چھوٹی سی امپورٹ کار اسی کا پیچھا کرتی ہے۔ وہ حمزہ توقیر کا چہرہ بھی پہچان چکی تھی۔ یوں بھی لڑکیوں کے سینس اتنے معاملے میں بہت شارپ ہوتے ہیں، ہلکی سی بو سونگھ لیتی ہیں کہ کون لڑکا اسے دیکھ رہا ہے، کون اس میں دلچسپی لے رہا ہے اور کون اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ آج بھی وہ چھٹی ٹائم کے بعد کالج گیٹ سے نکلی ہی تھی کہ بلیک کلر کی نائکی شرٹ اور جینز میں اسے حمزہ توقیر نظر آیا۔ اس نے حقارت سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ وین سے جایا کرتی تھی مگر آج وین کا دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ وہ درخت کی چھاؤں تلے اپنی سہیلی سدرا کے ساتھ باتیں کرتی آ رہی تھی اور بالآخر سدرا نے بھی بس جانے کو ترجیح دی کہ اس کا گھر زیادہ دور نہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد انبساط کو اکیلے کھڑے ہونا خطرناک ہی لگا، لہٰذا اس نے بھی کسی رکشا وغیرہ کو پکڑنے کا سوچا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ دور قریب کسی رکشے والے کا نشان نہ تھا۔ وہ پیدل چلتی رہی۔ ابھی کالج سے کچھ ہی دور آئی تھی کہ اس نے دیکھا سرخ رنگ کی وہی کار اس کے پیچھے آ رہی ہے اور اس کی رفتار بھی بہت کم ہے۔ وہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی آگے جانے لگی۔ بالآخر وہ کار اس کے سامنے آ کے رک گئی۔ حمزہ نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور سن گلاسز اتارے۔ آ جائیں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، وہ پہلی بار بولا تھا مگر بڑے حق سے۔ انبساط کو غصہ آ گیا۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتی، وہ اسے نظر انداز کر کے جانے لگی۔ اے جی، بیٹھیں تو صحیح، گاڑی میں ساری جان پہچان ہو جائے گی، وہ مسکرا کے بولا۔ اپنی ماں کو بٹھاؤ، اپنی بہن کو بٹھاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دو، آ جاتے ہیں کہیں سے لوفر لفنگے، وہ مشتعل ہوئی۔ حمزہ گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ اب تو مسئلہ انا کا بن گیا ہے، بیٹھو گاڑی میں، وہ تحقمانہ لہجے میں بولا۔ میں تم جیسے آوارہ لڑکوں کے منہ پہ تھوکتی بھی نہیں، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، وہ چیخی۔ سامنے سے ایک رکشہ گزرا۔ انبساط نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے روکا اور اس میں بیٹھ کے چلی گئی۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں، انبساط رحمان، ضد بن گئی ہو تم میری، وہ دل ہی دل میں بولا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا اور فل سپیڈ سے گاڑی دوڑانا شروع کر دی تھی۔ ریڈیو پہ چلنے والا گیت سجل کے دل میں درد کی کبھی نہ ختم ہونے والی ٹیسیں جگا رہا تھا۔ کیوں اسے گیتوں سے پیار ہو گیا تھا؟ اس کا من کیوں ہر وقت گیتوں میں کھونے لگ گیا تھا؟ چندا کے گیت ہوں یا کسی اور کے، وہ ہر لمحہ انہی میں کھوئی رہتی۔ دور کسی کھجور کے درخت میں اٹکا ہوا چاند دیکھتی تو گیت بنتی، کسی پھول پہ منڈلاتی بے گھر تتلی کو دیکھتی تو گیت بنتی، کسی اڑتے پرندے کو اپنے ساتھی کے ساتھ خوش دیکھتی تو گیت بنتی۔ گیتوں سے کیسا رشتہ جوڑ لیا تھا اس نے،
पूरी कायनात उसे इश्क के इन्हीं पुरसोस गीतों में कुंदी हुई महसूस होती। चंदा अचानक ही कमरे में आई थी। उसके चेहरे से घबराहट के आसार वाज़ेह तौर पर नुमायाँ थे। सज्जल बाजी, वो उसके पास आई। क्या हुआ चंदा? सज्जल ने उसकी घबराहट भांप ली थी। वो हवेली से बीबी जान आई हैं। वो बोली। बीबी जान? कौन? मेरी अम्मी का सज्जल ने पूछा। चंदा ने ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिलाई। यहीं कमरे में ले आओ इन्हें, सज्जल इत्मीनान से बोली थी। उसके इत्मीनान पे चंदा को हैरानी हुई। कुछ ही देर बाद आमना ज़ारा कमरे के अंदर आ गईं, थकी थकी सी, टूटी टूटी सी। माँ को देख कर सज्जल के दिल में हज़ारों खदशे जाग उठे। मैं तुम्हें लेने आई हूँ सज्जल, तुम्हारे बाबा साईं ने भेजा है मुझे, आमना बेगम ने पूरी कुव्वत मुजतमा करके कहा था। सज्जल खामोशी से माँ का चेहरा देखती रही। उसका बदतरीन खदशा सच्चाई का रूप ओढ़े उसके सामने खड़ा था। तुम्हारा भाई सरफराज नीचे गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है। एक और बात, वो रोई नहीं, बिखरी नहीं, टूटी नहीं। वो जानती थी कि सोबान शाह कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। अम्मी, बाबा ने मेरी तदफीन का फ़ैसला कर लिया है, वह अजीब लहजे में पूछ रही थी। वो तड़प उठी। खुदा ना करे मेरी बच्ची क्यों ऐसा सोचती हो या ऐसी बात मुँह से निकालती है। कितना अच्छा दौर था वो, जब बेटियों को पैदा होते ही दफना दिया करते थे। कम अज़ कम इन्हें शऊर तो नहीं होता था ना, बड़ा करके शऊर दे के दफनाना कहाँ का इंसाफ है। वह अजीब उदासी से बोली। मेरी बच्ची, क्यों तुम्हें कोई दफनाएगा? हवेली में रहोगी मेरे सामने, अपने वालिद के सामने, अपने तीनों भाइयों के सामने। सोबान शाह तुम्हें बहुत खुश रखेगा, चाहे हम सब के डर की वजह से ही, आमना बेगम ने प्यार से कहा। इससे बेहतर था कि आप लोग मुझे दीवार में चुनवा दें, सांसें घुट घुट के निकल तो जाती, जिंदा रहने की मजबूरी तो ना होती। वही उदास लहजा। चंदा, ओ चंदा। आमना बेगम ने चंदा को आवाज़ दी तो वो बाहर मुंतज़िर ही खड़ी थी। फ़ौरन अंदर आ गई। सज्जल का सामान बांध ले, तू फ़िलहाल यहीं रहेगी, कुछ अरसे बाद बुला लेंगे तुझे भी हवेली। चंदा ने हुक्म मिलते ही सज्जल का सूटकेस अलमारी के ऊपर से उतारा और उसके कपड़े और चीज़ें बंद करने लग गई। आमना बेगम रज़िया आंटी से बात करने चली गई। क्या कुछ बांधेगी इस मामूली से सूटकेस में? चंदा, कितना कुछ है यहाँ, यादें, हज़ारों जागी हुई रातें, बेअमान रह जाने वाले ख्वाब, बरसात में सिसकने वाले ढेर सारे आंसू और लावारिस मोहब्बत की जा बजा उड़ती हुई राख। क्या क्या कुछ है यहाँ। किस किस को साथ ले जाऊँगी मैं? चंदा, किस किस को साथ ले जाऊँगी? वो बहुत उदासी से कह रही थी। उसकी आंखों से आंसू फिसल फिसल के गिर रहे थे और चंदा के जहन में एक बाज गश्त हुई थी उस नगमे की जो उसने अक्सर अपनी माँ को गाते हुए सुना था। वह निगार बीबी का जिक्र करके गाती थी। इश्क दी बाजी औखी है, मता सोखी वेख न भूल पोमी, सूखा दे पिंडे हुन, मता पे पयादा ना चल पमी। आज चंदा को सज्जल में निगार बीबी नज़र आ रही थी। ये लीजिए आपका सामान। दानियाल ने एक बड़ा सा शॉपर उसके सामने रखा था। उसने फ़ौरन वो शॉपर उचक लिया और चीज़ें खोल खोल कर इत्मीनान कर रही थी। उम्मीद है आपकी तमाम फ़जूल चीज़ें पूरी होंगी, वो कह के तेज़ी से जाने के लिए पलटा। फ़जूल से क्या मतलब है तुम्हारा? वो बसूरी। दानियाल मुड़ा, इस अजीब सी लड़की को देख के मुस्कुराया। फ़जूल का मतलब फ़जूल, बेकार, यूज़लेस। भला खाली वीडियो कैसेट, ऑटोग्राफ बुक और फ़ोटो फ्रेम और खाली रजिस्टर के बगैर आप खाना ना खा सकती या ना सो सकती? नहीं, तुम्हें नहीं पता कि ये चीज़ें मेरे लिए कितनी अहम हैं, कितनी कीमती हैं। वो बोली। आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं मिनाल बीबी, मैं जा रहा हूँ। शारिक साहब को ये फ़ाइल देनी है। वो तेज़ रफ्तारी से अंदर की तरफ जाने लगा। अगर तुम 10 मिनट में ऊपर टेरेस में नहीं आए तो मैं वहाँ से छलांग लगा लूँगी। वह कब से चीखी थी। आप छलांग लगा लीजिएगा, मैं इसके 10 मिनट बाद आ जाऊँगी। वो इत्मीनान से जाते जाते बोला और मिनाल गुस्से में आके सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। समझता क्या है खुद को, बड़ा आया आलम फाजल, जो वो कहे करे वो सब ज़रूरी है और जो मैं करूँ वो फ़जूल है। आज तो मैं छलांग लगा के ही रहूँगी। वो तेज़ रफ्तार से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, आंखें आंसुओं से भर आई थीं। इसी वक्त सीढ़ियों पे बिछे कारपेट से उसका जूता अड़ा और वो उल्टी तरफ से गिर गई थी।
गिरती गई और रोल होती हुई तमाम सीढ़ियों से वह नीचे होने लगी। आखिरी सीढ़ी के साथ ही एक सेरेमिक स्टैचू पड़ा था। मीनाल ने उसे टकराई और वो ऐन मीनाल के सर के ऊपर गिरा था। आंखें चकराईं, ज़हन के आगे धुआं सा आने लगा। वो मौजूदा दुनिया से बहुत दूर जाने लगी। जब उसे होश आया तो सबसे पहले उसने दानियाल का चेहरा देखा था। तस्वुर में हलचल मचा देने वाला चेहरा, दोस्त, चारागर, अपना लगने वाला चेहरा, और चेहरे के साथ ही उसने अपने सर में दर्द की एक शदीद टीस महसूस की। रफ्ता रफ्ता उसे अपना सीढ़ियों से गिरना याद आ गया। दानियाल चुपचाप खड़ा शारिक गर्देजी की बातें सुन रहा था। शारिक गर्देजी उसे हदायत दे रहे थे और वो मुदबाना सुन रहा था। शारिक गर्देजी ने बातें करते करते मीनाल की तरफ देखा। वो नीम आंखों से उन्हें देख रही थी। गुड मीनाल, कैसी हो? होश आ गया है ना तुम्हें? शारिक गर्देजी उसके पास आए और उसके बालों में हाथ फेरा। उसने पट पट आंखों से यहाँ वहाँ देखा। यह उसका अपना कमरा और अपना बिस्तर था। बहुत बुरी चोट आई थी तुम्हारे सर में। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो गई हो, वरना हम तो डर ही गए थे, शारिक साहब ने प्यार से कहा। दानियाल, डॉक्टर साहब आते ही होंगे, वो जो भी हदायत दें इसे पूरा करना। दुआएं अपनी आंखों के सामने खिलाना और ज़िद करे तो मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। जो करना चाहो कर देना। ओके। उन्होंने फिर मीनाल की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। वो जल्दी में लग रहे थे। इनके जाने के बाद मीनाल ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बड़ा शौक़ है चोटें खाने का, दानियाल मसनूई खफगी से गोया हुआ। मैं तो तवक्का किए बैठा था कि आप टेरेस पर से या सड़क पर गिरी पड़ी मिलेंगी, मगर मेरे जाने के बाद शायद आपने इरादा बदल लिया था, है ना? वो मुस्कुराया। तुम मुझसे बात ना करो, मेरे तमाम दुख दर्द की वजह तुम हो, वो बसोरी। मैं तो समझा था कि आपके दुख दर्द की दवा मैं हूँ, इसने छेड़ा। दफ़ा हो जाओ, मीनाल बोली। फिर ना रोक के कहिएगा कि दानियाल मत जाओ। दानियाल ने उसी अंदाज की नकल की। नहीं कहूँगी, चाहे जहन्नुम में क्यों ना चले जाओ। वो मुँह दूसरी तरफ करके लेट गई। दानियाल खामोशी से बाहर आ गया और कमरे के बाहर लाउंज में बैठ के अखबार का मुतालिया करने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो कमरे के दरवाजे पर खड़ी उसे पुकारने लगी। सुनो, इधर आओ। उसकी आवाज़ पर दानियाल ने ज़रा भी नोटिस ना लिया। वॉलीबॉल, यहाँ आना, वो फिर बोली। अब के दानियाल ने अनजान बनने की एक्टिंग की। आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ जी, इधर आइएगा आप। वो मसनूई तरीके से मुस्कुराई। दानियाल वहाँ से उठा और अखबार तय करके वापस पायंती पर रखा और इसके कमरे की तरफ जाने लगा। हाँ जी, हुक्म मेरे आका। वो उसके सामने आते ही ज़रा सा झुका। बोतल के जिन हो क्या? वो मुँह बसोरे बोली। यही समझ ले, वो बोला। पूछना ये था कि वो जो सामान मैंने मंगवाया था वो कहाँ है? वो आपने तो बाहर ही फेंक दिया था, खुद को सीढ़ियों पर फेंकने से पहले, और बेचारे मुझको अकेले तमाम चीज़ें समेटनी पड़ी। आपकी खरीदारी को उठाकर आपकी अलमारी में रखा और आपको उठाकर बिस्तर पर। उसने तफसील बताई। क्या मतलब? मुझे तुमने उठा के यहाँ तक पहुँचाया था। इस ख्याल से ही इसे घबराहट सी हुई। दानियाल ने बड़े स्टाइल से गर्दन असबात में हिलाई। वो शर्माई। किसने कहा था तुम्हें? रशीदा खाला, उसकी बेटी। मामू सारे कहीं घास खाने चले गए थे। वो बनने लगी। असल में इन सब को यही लगा कि एक मेरा ही जिस्म मशकी है, एक मैं ही ताकत की चीज़ें खा पी के बड़ा हुआ हूँ, बाकी सब तो बकौल आपके घास खोर ही हैं, इसीलिए मुझे ही उठाना पड़ा। वो कमाल अदाकारी से बोला। क्या मतलब? मैं इतनी भारी हूँ? वो बसोरी। नहीं जी, आप तो बहुत हल्की हैं, बिल्कुल फूल की तरह। उसकी वही तशबीह से वो लम्हा भर को मुस्कुराई। अच्छा, तुम जाओ और जाके वो चीज़ें निकाल लाओ, इसने हुक्म दिया और बिस्तर पर बैठ गई। लम्हा बाद ही दानियाल थैली उठाए उसके पास आया। वो दो चीज़ें निकाल के चेक करने लगी। मुझे पता नहीं आपको ये ऊट पटांग चीज़ें मंगवाने की क्या ज़रूरत पेश आई थी। वो फिर उसे छेड़ने लगा। तुम्हारी इसी बात पर मुझे गुस्सा आता है। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। ये देखो, ये ऑटोग्राफ बुक है। जब तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे ना, तो मैं इस पर तुम्हारा ऑटोग्राफ लूँगी। और ये फ़ोटो फ्रेम मैं
تمہارے ساتھ ایک تصویر بنواؤں گی اور اسی فوٹو فریم میں لگواؤں گی، اور یہ ویڈیو کیسٹ، ان میں تمہارے ڈرامے، شوز، انٹرویوز ریکارڈ کروں گی، اور اس رجسٹر میں تمہارے اخباروں، رسالوں میں چھپنے والی چھوٹی چھوٹی کٹنگز کو چپکاؤں گی، تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کا حساب رکھوں گی۔ وہ بہت پیار سے کہہ رہی تھی، اور دانیال اس خبتی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی دور اندیش تھی وہ، کس قدر خوابوں میں رہنے والی تھی، اور کس قدر حساس۔ دانیال کو اس پر ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔